پر انعام کیا، احسان کیا، اپنا کرم اور فضل کیا، ہمیں بے شمار اور باکمال نعمتیں عطا کی ہیں۔ رب العالمین نے کتاب قرآن عطا کی تو ساری کتابوں میں سے افضل شہر رمضان عطا کیا تو بڑا ہی پیارا اور نیارا ماہ۔ رب العالمین نے دن بنائے تو باکمال، رات بنائی تو بے مثال۔ اگر رات نہ ہوتی، ہم آرام نہ کرتے تو کیا ہمارا حشر ہوتا؟ مگر پھر بھی ان راتوں میں سے جو لیلۃ القدر کی عظیم الشان رب العالمین نے رات بنائی وہ بھی باکمال۔ ہمیں ہادی رہبر رہنما مرشد اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کیے وہ بھی پوری کائنات میں سب سے بے مثل اور بے مثال۔ دنیا باتیں کرتی ہے، کوئی کسی شہر کے ترانے گاتا ہے، کوئی کسی ملک کے، کوئی کسی صوبے کے۔ اگرچہ اپنا جائے پیدائش، اپنا ملک انسان کو پیارا ہوتا ہے، وطن وطن ہی ہوتا ہے، مگر رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کو اور مدینہ المنورہ کو جو شان، مقام، رفعت عطا کیے، پوری کائنات میں یقیناً اور بلا شبہ کسی بھی شہر کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں۔ اور یہ متفقہ بات ہے، کسی مسلک کا، کسی تنظیم کا اس میں کوئی اختلاف بالکل نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو، حرمین شریفین کی محبت ہر مسلمان کے دل میں پختہ ہے۔ جیسے انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، مومن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت کے بغیر رہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی بات غلط ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ دولت کی بنیاد پر وہاں جایا جا سکتا ہے، نہیں۔ وہاں صرف محبت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کا شوق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے انداز سے جو انسان اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، مالک سے توفیق مانگتا ہے، مالک اپنے فضل سے اس کو ہوتا ہے۔ ہمارے چاچا جی بڑی یوسف صاحب جب گئے اتنے شوق سے ماشاءاللہ بالٹیں کی وہاں پہ، ہاں جی۔ آج کئی ایسے بندے ہیں کہ لاکھوں کمانے والے بھی وہاں نہیں جاتے، اور ایک چھاپڑی لگانے والا، ایک سادہ مزدور آدمی بھی مالک کی رحمت کے ساتھ وہاں زیارت کرتے ہیں۔ اور جو نہیں گئے وہ تو ترستے ہیں نا کہ مالک ہم کو عطا کر۔ جو وہاں سے ایک مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی لذت پا کے آئے ہیں وہ تڑپتے ہیں، جو نہیں گئے وہ ترستے ہیں۔ جو وہاں کی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کی لذت اور شرف پا کے آئے وہ تڑپتے ہیں، نہیں کون سا وقت دوبارہ ہو تو پھر ہم ان مقدس شہروں میں جائیں، بیت اللہ میں نمازیں پڑھیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی سعادت پائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود مبارکہ اور سلام پیش کریں۔ حضرات یہ مقدر کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے اگر کوئی بھی جاتا ہے، خاندان میں سے ایک آدمی جاتا ہے، مسجد میں سے ایک نمازی جاتا ہے، اسکول کالج میں سے ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے، یا کوئی ایک استاد، ٹیچر، پروفیسر جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ سارے بلا شبہ اس کو سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھائی آپ نے جانا ہے تو ہمارے لیے دعا کرنی ہے، وہاں ہمارے لیے بلا شبہ سب سے پہلا جملہ زبان، اچھا بھائی آپ نے جانا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ کے پاس لاکھ منت عرض گزارش ہمارے لیے بھی کرنا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہر مسلمان کہتا ہے مالک کون سا دن ہے، جلدی سے جلدی ہم پیارے کریں، لیکن دیکھیں دعا میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی دعا کرتا ہے، اچھا سانو بھی کبھی رب بلائے گا ہی نا، ساڈی بھی تو کدی باری آئے گی نا۔ ایک تو یہ دعا ہوگی، دوسری اچھا مالکا سانو نا کدی سانو بھی بلا لا، سانو بھی بلا لا، یہ دوسری ہوگی دعا۔
اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ زندگی میں ایک بار ضرور دکھائے، ایک بار مالک نو دعا کی ہے جی مرن تو پہلو ایک باری مکہ بھی نہ ضرور دکھائے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اور سب سے عقل مند، دانا اور ایماندار اور سمجھدار وہ آدمی جو کہتے ہیں الہی ہمیں بار بار وہاں کی زیارتیں نصیب، الہی جلدی جلدی وہاں بیت اللہ کی مثل نبی کی میں نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، یا الہی بلا لے، جلدی بلا لے، بار بار بلا لے، تیرے گھر میں کون سی کمی ہے۔ تو حضرات وہ جو پہلی اور دوسری اور تیسری یہ جو ڈی دعائیں جنہوں کے ٹیر ہمارا یقین، یہ دعائیں نا کیا کریں۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا انت اللہ، اللہ سے جب دعا مانگو نا تو موقنون بھی، پورے یقین سے مانگا کرو، اللہ عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے پہ قادر ہے۔ الہی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرما، آمین، ہم سب کو بیت اللہ العظیم میں نمازیں پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، آمین، ہم سب کو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ یقین جانیے ایسی بہار ہے، ایسی لذت ہے، ایسا چین اور قرار ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں، کیسے بیان؟ میں عرض کرتا ہوں جب ہم چھوٹے سے تھے، نادان تھے، ابھی بچپن میں تھے، شیر خوار تھے، تو جہاں بھی جانا لاسٹ میں دوڑ کے ماں کی گود میں آ جانا تو سکون محسوس کرنا کہ اب مجھے کسی کی پرواہ، یقین جانیے ماں کی گود کے بعد، یعنی یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں، رتبے کے لحاظ سے تو سب سے پہلے اللہ رسول ہے نا، بچپن کے اعتبار سے بچپن میں اگر ایک بچہ ماں باپ کی گود میں سکون محسوس کرتا ہے، باپ کے پیار اور ماں کی، لیکن جب سے بڑے ہوئے سب سے پرسکون دن، سب سے لذیذ ایام اور سب سے پربہار کیفیات اگر ملتی ہیں تو حرمین شریفین میں، اور ایسا چین و قرار ملتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ اتنی کشش اللہ نے بنائی ان پیارے گھروں کی، اتنے رب العالمین نے باکمال بنائے وہ پیارے گھر، اور اتنی وہاں پر عبادت، تلاوت، سخاوت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ میں اگر 20 لاکھ لوگ تھے، مکہ مکرمہ میں کم و بیش 25-30 لاکھ لوگ تھے، تو تقریباً دونوں گھروں میں، اللہ گھروں میں 45-50 لاکھ لوگ، اور سحریاں اور افطاریاں اور ایسے ان کی خدمتیں، ایسی ضیافت کہ آپ سوچ کے ہیں۔ دنیا باتیں کرتی ہے، باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، کام کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ افطاری ہر ایک تک پہنچتی ہے، سحری پہنچتی ہے، لیکن نماز مغرب کے بعد افطاری 10 منٹ کے اندر اندر پورے حرم کی صفائی بھی ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے۔ آپ ایک چاول بریانی کا ایک دانہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ حرمین شریف پہن کے فرش میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ عبادت ہے تو باقبال ہے، نماز کا ذوق ہے تو وہ کل ہی مجھے ایک دوست وہاں بتا رہے تھے، حاجی صاحب کہتے تھے کہ کئی عربی ایسے ہیں، کئی عربی کہ جنہوں نے بندہ ادھر رکھا ہوا ہے، کیوں؟ وہ بندے رات ہی چلے جاتے ہیں اور پہلی صف کی جگہ رکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں ہر کسی کی اپنی مصروفیات، اور وہ عربی آتے ہیں نماز جمعہ کے ٹائم پہ، وہ بندوں کو 200 300 400 ریال معاوضہ دیتے ہیں، کس چیز کا؟ کہ میرے لیے جگہ تو نے مختص جگہ مان کے رکھ دی، اور جب وہ بندے آتے ہیں وہ بندہ پھر اٹھ جاتا ہے اس کی جگہ پر، وہ شوق کے پہلی صف میں نماز پڑھو۔ تو دیکھیں یہ بھی بیت اللہ کی بیٹی ہے، جامع مسجد عمر بن خطاب، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کی خدمت کریں، اور یقین جانیے جن جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کی خدمتیں کی ہیں، اللہ نے ان کی نسلوں کو سنوار دیا۔
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہراً فوراً نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے گھر کی خدمت ایسا عظیم اللہ نے یہ عمل بنا دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کی خدمتیں کی ہیں اللہ نے ان کی نسلوں کو آباد کر دیا۔ تو اللہ کرے ہم بھی اپنے اللہ کے گھر کو آباد کریں، کعبۃ اللہ کی اس بیٹی کو آباد کریں، تاکہ اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کر دے، ہمارے گھروں کو آباد کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں چین سکون و اطمینان و قرار پیدا فرمائے، اور ہمیں بیت اللہ دیکھیں، یقین جانیے کہ موسم کی اس قدر شدت تھی، گرمی کا عالم، میں نے دیکھا کہ دھوپ اس قدر شدید اور پہاڑوں کی وجہ سے اس قدر سخت گرمی اور کچھ اے سی کا اس قدر استعمال کہ جب یوں ہی اے سی سے باہر نکلے تو ایسے تھا جیسے سورج آگ برسا رہا ہے، لیکن تھکاوٹ اپنی جگہ پر اور کئی لوگوں کی بیماری اور بڑھاپا اپنی جگہ پر، موسم کی شدت اپنی جگہ پر، مگر محبت کا یہ عالم تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، نہ گرمی کی، نہ کمزوری کی، نہ تھکاوٹ کی، لوگ ایسے ایسے دوڑ رہے آ رہے تھے جیسے مقناطیس کسی کو کھینچتا ہے، ایسے حرمین شریفین کی محبت، جیسے شہد کی مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے مسلمان، اتنی موسم کی شدت اور اتنا انتظام اور اتنی وفا اور اتنا لوگوں کا شوق اور ذوق اور خلوص، اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ بہاریں نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے مالک اپنی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ بیت اللہ العظیم اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ادھر ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں مساجد ہیں، انہیں بھی جو کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان گھروں کو آباد کرتے ہیں رب العالمین ان کو بھی اپنے فضل سے آباد فرمائے، ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرمائے، اور اس جامع مسجد عمر بن خطاب جو ہمارے شیخ برادران اور باقی دیگر ان کے بھی جو احباب ہیں، حافظ عثمان صاحب اور دیگر، رب العالمین سبھی کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرمائے، رب العالمین نے اپنی رضا محبوب گرامی کی وفا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔